مخالفین کا دعویٰ ہے کلام مجید اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، پھر کیا ہے؟ ہم چلو کچھ آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 111ویں صورت ہے ابی لہب، اس میں 5 آیت ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ دوسری آیت میں اس کا مال جو اس نے کمایا اس کے کام نہ آئے گا۔ تیسری آیت وہ جلد بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ چوتھی آیت اس کی جورو بھی ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ اور 5ویں آیت میں کہا ہے اس کے گلے میں رسی مون کی، یعنی کہ ابو جہل کے چچا نے اس سمے الٹا سیدھا کہا تھا پیغمبر صاحب کو، جس سمے انہوں نے دعوی نبوت کا کیا تھا۔ اب دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورۃ انفال، آیت ہے 30 نمبر کی۔ کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے اور اللہ تمہارے بارے میں چال چل رہا تھا، یعنی کافر پلان بنا رہے تھے پیغمبر کو قتل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ پلان بنا رہے تھے پیغمبر کو بچانے کا۔ تو اللہ نے پیغمبر کو بچا لیا اور کافروں کا پلان فیل ہو گیا۔ اس سمے کی بات ہے جس سمے کافر جو ہے پیغمبر کو قتل کرنے کا، مکہ میں قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ اب آیت نمبر ہم تیسری دیکھتے ہیں۔ تیسری ہے سورۃ تغابن، سورۃ نمبر 64، آیت نمبر 14۔ مومنوں تمہاری عورتیں اور اولادیں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر تمہارے جو ہے جو یہ صحابی ہیں تمہارے ساتھی ہیں، ان میں سے کچھ عورتیں بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے دور رہا کرو۔ یہ اس سمے کی بات ہے جب مدینہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ایک عورت نے اور ایک بچوں نے اپنے پتا سے کہا آپ چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس لیے آپ رک جاؤ، کچھ سمے بعد دیکھ لینا۔ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے دور رہو۔ اب چوتھی آیت دیکھتے ہیں، یہ بھی تغابن کی ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اگر تم خدا کو نیک قرض دو گے تو وہ تم کو دگنا دے گا، یعنی اللہ آدمیوں سے قرض مانگتے ہیں اور دگنا دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں گناہ بھی معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 5، یہ ہے سورہ جمعہ 110 اور آیت نمبر ہے 11۔ اور جب وہ لوگ سودا بکتا یا تماشا دھوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے پاس ہے وہ تم سے تماشے اور کھودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی اس سمے کا واقعہ ہے جب پیغمبر حضرت محمد خطبہ پڑھا رہے تھے لگ بھگ 4 ہجری میں مدینہ میں، تو جب انہوں نے آواز سنی تماشا دکھانے والوں کی یا مال بیچنے والوں کی تو سبھی سارے جماعتی چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اور پیغمبر اکیلے کھڑے رہ جاتے تھے۔ اس سمے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا ہے تم اپنے صحابیوں کو سمجھاؤ کہ وہ چھوڑ کر نہ بھاگا کریں، یہ چیزیں تو اللہ کے پاس زیادہ بڑھیا ہیں بجائے دنیا کے۔ اب دیکھتے ہیں ہم 6 صورت میں 6 آیت میں، یہ ہے سورہ محمد، آیت نمبر ہے 4۔ اس میں جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، کچھ مر جائیں کچھ پکڑے جائیں تو قید کر لو، یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا مال لے کر۔ جب مخالف اپنے ہتھیار رکھ دیں خدا چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک دوسرے سے لڑوا کر کریں۔ یعنی کہ اس سمے کی یہ جو کافر جب آپس میں ٹکرا جاتے تھے، جنگ تو اس وقت چلی رہی تھی مدینہ میں اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ، اس سمے جو ہے یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی گروہ پڑ جاتا ہے تو ان سے ان سے لڑو اور یہاں تک مارو ان کو جب تک کہ وہ ہتھیار نہ ڈال دیں۔ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے سامنے 2 شرط رکھ دو، یا تو ان کو ایسا رکھ کے چھوڑ دو یا ان سے مال لے لو۔ یعنی اللہ قتل کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں، آدیش دیتے ہیں، اور ان کو چھوڑنے کا بھی بات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پیسہ لے کر ان کو ویسے بھی چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اس آیت میں اس طرح کہا گیا ہے۔ اب مخالفین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ نہیں ہو سکتی، یہ کسی انسان کی ہیں۔ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آیتیں اس طرح کہی گئی ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دھرم کی باؤنڈری میں اس طرح سے قید ہیں کہ ہم تو ان کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکتے، بلکہ اس پر جو ہے ان کا کتنا دعویٰ صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ سوچنا تو
عالموں کا بڑے لوگوں کا کام ہے